بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قدرت اللہ شہاب کے واقعات کے ساتھ ایک عمدہ واقعہ۔ ایک بہن کہتی ہے کہ میری ایک سہیلی تھی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک بیماری لگ گئی۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بیماری کو کینسر بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال وغیرہ بھی اترنے لگے تھے۔ وہ بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، علاج چل رہا تھا، مگر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن حسب معمول چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ٹیسٹ ہوئے تو رپورٹس وہی منفی آئی، بلکہ اس بار ڈاکٹر نے اسے کوئی تسلی دینے کے بجائے انتہائی دل ہلا دینے والی بات کہی کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ آپ کی بیماری ناقابل علاج ہے۔ اگر ادویات دی جائے تو زیادہ سے زیادہ 8 ماہ آپ زندہ رہ سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ سخت میں آ گیا اور اتنا روئے کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور تمام بات بتائی، لیکن وہ فون پر بھی اتنا روئی کہ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا، اور فون بند کرنے کے بعد میں سیدھا اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ مستقل اپنے معصوم بچوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے بہت تسلی دی۔ پھر روتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی تم پر کوئی مشکل وقت آیا ہو تو تم نے کیا کیا؟ میں نے اسے فوراً کہا کہ تم درود شریف پڑھو۔ اس نے میری بات سنی تو مگر وہ چاہتی تھی کہ فوراً اسے کوئی معجزہ ہو جائے اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ میں اس سے یہی کہتی رہی کہ تم درود شریف بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور روز جتنا ہو سکتا درود شریف بیچتی سرور کونین ختم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کچھ دنوں بعد اس کو اپنے اندر کچھ بہتری محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھی کہ دعاؤں کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ 3 ماہ بعد وہ ڈاکٹر کو واپس چیک اپ کروانے کے لیے گئی۔ اس نے جانے سے پہلے پھر مجھے فون کیا اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا رپورٹس میں آئے گا۔ میں نے اسے پھر تسلی دی کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتی ہو، دیکھنا درود پاک کی برکتوں میں سب سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کرا لیا اور کہا کہ رپورٹس 10 گھنٹے کے بعد آئیں گے۔ 10 گھنٹے کے بعد رپورٹس آئے تو مزید اسے 3 گھنٹے انتظار کے لیے کہا گیا۔ اسی اثناء میں وہاں سے لیب ٹیسٹ کرنے والوں کا گزرا ہوا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور ایک دم رک کر اس کا نام پوچھا اور پھر اس کے شوہر کا نام پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ حیرت سے آپس میں سرگوشیوں میں کچھ کہنے لگے کہ یہ رپورٹ تو انہی کی ہے، اور اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر ڈاکٹر کے پاس آئے۔ وہ اندر گئی تو ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس کی اسکیننگ کی اور اسے بغور دیکھنے لگے۔ پھر اس سے کہا کہ آپ اسی طرف آ کر بیٹھے۔ وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر بہت غور سے اور حیرت زدہ ہو کر کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی اس کی رپورٹس کو۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کہیں اور سے بھی علاج کروا رہی ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں، یہاں سے علاج ہو رہا ہے، اور بس اسلام آباد میں ایک جگہ دکھایا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا اچھا، کہیں سے انجیکشن لگوا رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کہیں سے انجیکشن بھی نہیں لگوا رہی ہوں۔ اب وہ بہت گھبرا گئی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہو؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی پرانی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس میں آپ کو 6 سے 8 ماہ تک کا ٹائم دیا ہوا ہے اور اس پر آپ کے دستخط بھی ہے۔ اس نے کہا جی مجھے معلوم ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا اب میں آپ کی نئی رپورٹس دیکھ رہا ہوں، اس میں ہر چیز پازیٹیو آ رہی ہے، یعنی کہ اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں آپ میں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوں یا ہسپتال میں ہوں۔ میں اسی وقت کرسی سے اٹھی اور وہی زمین پر سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی کہ رو کر میرے آنسو تھم گئے۔ مجھے تسلی دے کر سب نے اٹھایا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا، ڈاکٹر صاحب مجھے میرے دوست نے کہا تھا کہ تم درود شریف پڑھو، تو میں رات کو سونے سے پہلے 300 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر سوتی تھی، اور یہ سب درود کی برکتوں نے مجھے اس جان لیوا بیماری سے شفا ملی ہے۔ اب الحمدللہ مکمل صحت یاب ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، گھر کے کام بھی باقاعدہ سے کرتی ہے اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ جب آپ
ڈاکٹروں کے لیے لاعلاج ثابت ہوتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارے، وہی سب کچھ بنا دیتا ہے۔